جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا جرابوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے، جس کی حدیث موجود ہے مسند احمد میں، حدیث نمبر 75153۔ آپ حدیث نمبر ڈالیں گے اسلام 360 میں تو یہ حدیث آپ کو سامنے آ جائے گی، اور اس کی دوسرا جو نمبر ہے وہ 18393، 18393۔ اس میں راوی سیدنا مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جرابوں پر مسح کرنا، اور اس حدیث کی سند وہ بالکل صحیح ہے، آپ جا کے وہاں چیک بھی کر سکتے ہیں ریفرنس میں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اس وقت جو چپل ہوتی تھی وہ ہوائی چپل ٹائپ ہوتی تھی، جس میں کینچی چپل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تصویر آپ کے سامنے ادھر موجود ہے سائڈ پہ۔ ہر بوٹ اور ہر جوتے پہ جو مسح کرنے کے قائل ہیں ان کا وہ موقف ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی مسائل اس کے کیا ہیں کہ اس بارے میں حدیث آتی ہے جامع ترمذی شریف میں 96 اور سنن نسائی میں 127، جس میں ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ نے وضو کیا اور آپ نے جرابیں پہنی ہیں، تو اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ گیلے کریں اور ان کو جھاڑیں، جب وہ ہاتھ خشک ہو جائیں، مطلب جتنا آپ ان پہ پانی رہ جائے آپ ہاتھ گیلے کریں، جھاڑیں، جتنا پانی رہ جائے ان کو جرابوں کے اوپر والے حصے پہ پھیر دیں اور ان کو وضو کر کے پہننا۔ اس کی حدیث سنن ابن ماجہ 556 اور مسند احمد 752۔ اس طرح نہیں کہ آپ نے پہلے جرابیں پہنی ہوئی آپ وضو کریں گے اس پہ مسح سٹارٹ کر دیں گے، اس طرح نہیں، پہلے آپ کے پاؤں ننگے اور آپ وضو کریں، پھر آپ جرابیں پہنیں، پھر وہ آپ مسح کر سکیں گے۔ اور جرابین اون وغیرہ کی ہوتی ہیں، اور بعض جرب جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ پاؤں وغیرہ میں کوئی بھی کپڑا پہننے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور خفین چمڑے وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے وہ مسح الجربین و نالین کے الفاظ موجود ہیں، یعنی کہ جراب سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ مزید اس کے جو مدت ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ۔ جب لوگ علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے تو ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ جب لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی وسلم مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائی ہے۔ اس کی حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 739 اور سنن نسائی حدیث نمبر 129۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقیم ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے، اور جو سفر پہ ہے اس کے لیے 3 دن 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے اس کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان کوئی بغض انات کوئی کچھ بھی ایسی چیز نہیں تھی جو لوگ کچھ پیش کرتے ہیں، کیونکہ تبھی انہوں نے ان کے پاس بھیجا لوگوں کو کہ وہ جا کے ان کے پاس مسئلہ دریافت کر لیں۔ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھائی بھی اس کو پڑھ سکیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔